انتقال ڈاکٹر عمران فاروق کے انتقال کے 15 سالوں کے بعد ہوا ہے. 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو شہید کیا گیا تھا، اور اب یہ 15 سال 25 سالوں کے 2025 ہے، یہ 15 سالوں کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو ان کے انتقال کے بعد یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی اپنی وصیت رکھی تھی جس میں کہ وہ پاکستان میں دفن ہونا چاہتی تھی. ان کے بچوں نے کہیں کسی کو کہا ہوگا، تو ہم نے MQM کے نام نہاد قائد تحریک اور بانی قوم کو پھر سنا ہم نے گریہ وزاری کرتے ہوئے کہ ان کو ہر لاش کے اوپر آئٹم سانگ کرنے ہوتے ہیں. اب اس لاش کو لے کر انہوں نے پوری دنیا بھر میں واویلا مچایا کہ بھائی وہ تو بہت ہی پیسے کو محتاج ہیں. اب اس لاش کو بھیجنے کے لیے پاکستان میں پیسے چاہیے، 6000 پاؤنڈ. صرف اس 6000 پاؤنڈ کے لیے دنیا بھر سے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کیا گیا. اس آدمی نے دنیا بھر سے اپیل کی کہ بھائی لاش بھیجنی ہے. کس کی؟ کسی سڑک پہ پڑی ہوئی کسی نامعلوم افراد کی فرد کی لاش نہیں، جس کو وہ شہید انقلاب کہتے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں کہ آنسو گرنے سے پہلے کوئی ٹیشو پیپر لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ آنسو کو زمین پہ نہ گر جائے. ڈرامے باز. اس شہید انقلاب جس نے پوری اپنی لائف لگا دی، اس کی بیوی مری ہے، اس کے لیے دنیا بھر میں چندہ کر رہا ہے، ہاں، اور پیسے جمع کر رہا ہے کہ بھائی اس کو لاش 6000 پاؤنڈ نہیں ہے پارٹی کے پاس، اس کے پاس، اور اس کو پیسے بھیجنے ہیں. یہاں پہ شروع ہو گئے بھائی ڈرامہ سارا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئی 1.5-2 سال ہو گئے میں اس آدمی کے اوپر بات نہیں کرتا، چھوڑ دیا میں نے. لیکن کچھ لوگوں کا حساب کتاب یہ کہ ان کا DNA اتنا خراب ہوتا ہے، وہ نطفہ بے تحقیق اتنے خراب والے ہیں کہ ان کو ایسے لوگوں کو صبح اٹھ کے بغیر وجہ کے دو جوتے مار دو، پورا دن صحیح گزرتا ہے. اس لیے کہ اس نے کوئی نہ کوئی حرکت کرنی ہے. ہم نے 2 سالوں سے چھوڑ رکھا تھا، میں نے اس کو کوئی بات نہیں کی میں نے. تو اب اس نے یہ سارا ڈرامہ کر کے، اور یہ کون ہے جو 6000 پاؤنڈ مانگ رہا ہے؟ وہ جس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے برآمد کیے، تکیے کے نیچے سے، گدے کے نیچے. بھائی پکڑے گئے نا. 50 پاؤنڈ سے زائد آپ جو ہے وہ لندن میں رکھ نہیں سکتے کیش. اس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ نکلے، آفس سے 6.5 لاکھ پاؤنڈ نکلے. تو یہ اس کیس میں اریسٹ رہے نا یہ. اور اتنے عرصے سے 4 دہائیوں سے کھال فطرہ زکوٰۃ رو کی فنڈنگ 6000 درہم 6000 پاؤنڈ نہیں تھے. خاموشی سے اس کی بیوی کی اگر کسی نے کہہ بھی دیا تھا، اور اس سے تو کہا بھی نہیں تھا. اب وہ لاش لے کے ڈرامہ شروع ہو گیا. اب کلوز کا تعلق آپ دیکھیے ایسا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تقریر کر کے جو ہے وہ عمران فاروق کے بچوں کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ دادا سے تو مل لو. ابے کوئی دادا بھی جو ہے وہ پوتوں کو سوشل میڈیا پہ بلاتا ہے؟ بے وقوف ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمہارا اس سے کانٹیکٹ ہی نہیں تھا. عمران فاروق کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچے، اس کی بیمار ماں، اگر تو تیرا کانٹیکٹ ہوتا اس سے، اگر تو ان کی خدمت کر رہا ہوتا، آبیاری کر رہا ہوتا، تو تجھے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اس کو آواز لگانی پڑتی کہ آ جاؤ دادا ابو سے آ کر مل لو. اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں عمران فاروق کو کس نے مارا؟ وہ MQM میں ہے، PSP میں ہیں، اور میں بتاؤں گا ساتھیوں کو ان قریب. تیری میں بتاتا ہوں بے غیرت، میں بتاتا ہوں. اس لیے بلایا ہے آج آپ لوگوں کو. عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے، مروایا ہے، نشے میں یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو
کو پریشان کرتا ہے. انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا. ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس. ہاں، اور کس دن مارا؟ جس دن تمہاری الطاف حسین سالگرہ کا دن ہے. انہوں نے تمہیں سالگرہ کا تحفہ دیا عمران فاروق کو. 17 سپٹمبر 2010. 40 سال لگانے والے عمران فاروق، پورا آپریشن بھگتنے والے عمران فاروق کو اسی کے قائد کی برتھ ڈے پہ، سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں. یہ الطاف حسین 17 سپٹمبر کو اس کو شہید کر کے قتل کرنے والوں نے اس کے ساتھ جو ان کا پرسنل سیکرٹری کہہ لیں، ان کا رشتہ دار کہہ لیں، جو وہ بھی شریفی آدمی ہے، وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، افتخار، اس کو فون کر کے کہا، فون کر کے بتایا کہ جو ہے وہ بھائی کو برتھ ڈے گفٹ ہم نے دے دیا ہے. گرفتار ہوئے. اس کے بعد اسکاٹلینڈ یارڈ نے گرفتار کیا ہے. یہ کال ساری موجود ہے، گفتگو ساری موجود ہے. اس کے بعد گرفتار ہوئے، کیس چلا ہے. اور کہاں پہ کیس رکا ہے میں بتا دیتا ہوں. ابھی میں نے تو آج سے کتنے سال پہلے، جب ہم اس ایم کیو ایم میں نہیں آئے تھے اور ایم کیو ایم میں آنے کے بعد بھی، اور اب میں اس بات کو دوبارہ کہتا ہوں کہ بھائی مصطفیٰ کمال کی بات مت سنو. برطانیہ ہے دنیا کا بہترین، وہاں پر انٹیلیجنس کا نظام ہے، دنیا کی بہترین جوڈیشری ہے، دنیا کی بہترین اسکاٹلینڈ یارڈ ہے، MI6 ہے، MI5 ہے. وہاں تو ISI نہیں ہے نا، وہاں تو پاکستانی ایجنسیاں نہیں ہیں نا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا لو کہ بھائی وہ انفلوئنس کر رہی ہیں. وہاں تو آزاد ملک ہے. آج تم وہاں کے شہری ہو الطاف حسین، تم برطانیہ کی عدالت میں جا کر یہ ایپلیکیشن کیوں نہیں لگاتے، پٹیشن کیوں نہیں لگاتے کہ میرے 40 سالہ دیرینہ ساتھی کا برطانیہ کی سرزمین پر قتل ہو گیا، مجھے اس پہ قاتلوں کا پتہ لگا کر دیا جائے. ہے سب چیزیں صاف ظاہر ہو جائیں گی. بھائی تمہیں بہت تکلیف ہے نا، تمہیں بہت صدمہ ہے نا، تمہارا شہید انقلاب تھا نا بھائی، تو بھائی تو جا کر کوئی بیان تو دے کہ بھائی مجھے انصاف دینا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے برطانیہ میں انصاف چاہیے کہ قتل ہونے والے عمران فاروق کے اصل قاتلوں کا، قتل کروانے والوں کا پتہ لگایا جائے. کبھی بھی نہیں دے گا یہ آدمی، کبھی بھی. یہ پڑھیے بھائی، اس میں کوئی کون سی اس میں راکٹ سائنس ہے؟ اس بات کے اندر کون سی راکٹ سائنس ہے؟ برطانیہ میں تو کوئی نہیں ہے ایجنسی پاکستان کی جو روکے، جو انفلوئنس کرے. یہ کیس چل رہا تھا، چونکہ 25 سالوں سے رو سے پیسے لے رہے تھے. سارے ڈاکومنٹ رو ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے ساری اس کی میٹنگوں کے پیپر نکال کر لے گئی. یہ کیس دا مومنٹ کراؤن جو عدالت ہے پروسیکیوشن میں یہ داخل ہوتا، وہ ڈاکومنٹ سارے پبلک ڈاکومنٹ بن جاتے اور دنیا کو پتا چل جاتا کہ 25 سالوں سے رو سے پیسے لے کر یہاں پر دہشت گردی کرا رہے ہیں، کیمپ چلا رہے ہیں. تو انڈیا نے اپنا ہائیسٹ آفس استعمال کر کے برطانیہ کو کہا کہ ہماری پوری دنیا بھر میں ہم ISI ہمیں کوئی پکڑ لے کوئی الزام نہیں، لیکن اسکاٹلینڈ یارڈ کے ہاں تو پکڑوا دیا الطاف حسین نے ہمیں پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے. تو اس کو اگر نہیں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے، کیس کھلوائے کہ عمران فاروق کے اصل قاتلوں کا پتہ چلائے. اتنی 4 لائنیں لکھ کر یہ جمع کرائے اور شروع ہو جائے. میں اپنے پیسے پہ جا کر وہاں پر ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمت کرے. نہیں کرے گا، مجھے پتہ ہے نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. آج میں وہ آدمی ہوں جب
جب ڈاکٹر عمران فاروق کو مارا گیا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، تو میں پارٹی کی طرف سے گیا تھا وہاں، تو صرف اس وقت تو الطاف حسین کے ساتھ تھے. ہم تو بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈال کر چل رہے ہیں، لیکن اس آدمی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اندر راجا ہے، یہ جب جو چاہے گا بولے گا دنیا خاموش رہے گی. ابھی بے وقوف آدمی، ابھی زندہ ہیں ہم. صرف نماز ڈاکٹر عمران فاروق کی نماز جنازہ ہم نے لندن میں پڑھی. میں تھا اس لندن میں کی نماز جنازہ میں، پہلی رو میں الطاف حسین کے برابر میں کھڑا ہوں میں. اب اس کو تصویر کھنچوانی تھی، اس کو تو ہر حال میں اس نماز جنازہ کی تصویر کھنچوانی تھی کہ یہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، اس کا قاتل ہے کیونکہ، تو اس کو ایویڈنسز چاہیے کہ یہ بہت سوگوار ہے. اور مسجد میں جو کیمرے لے جانا منع تھا، تو اس نے توصیف لڑکا ہے وہاں پہ جو ویڈیو بناتا تھا، اس نے اس کے سویٹر میں جیکٹ میں کیمرہ چھپوایا اور کہا کہ تم نماز پڑھو پہلی رو میں. اور جیسے ہی جماعت کھڑی ہو فوراً نیت توڑ کر مووی بنانا شروع کر دینا. کیا اس نے ہی کہا. اس کو تصویر چاہیے تھی کہ یہ ڈاکٹر عمران فاروق کے جنازہ پڑھ رہا ہے، نام دے رہا ہوں میں. تو یہ میری قوم بڑی بدقسمت ہے. یہ جو مہاجر قوم ہے نا، بڑی بدقسمت ہے. ہم تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں تو پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی ہم سے، کیسا کرمنل ملا ہمیں. 40 سال لگا دیے اس کے پیچھے، ابھی بھی یہ بچوں کھا رہا ہے، بچے کھا رہا ہے. یہ کھا گیا پوری قوم کو، یہ بے غیرت آدمی پوری نسل کھا گیا میری. یہ بے غیرت ہے. اور اس کو اتنے جھٹکوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دے رہا. میں تو اس کے پیچھے اس کے لیے یہ دعا کرتا تھا، اب نہیں کروں گا، کہ اللہ میاں اس کو توبہ کر کے، اس کو بھی جو زندگی دی توبہ کر کے یہ اٹھے، زندگی دنیا سے جائے. اس بے غیرت کو توبہ اس کے نصیب میں نہیں ہے. یہ میری پوری نسل تباہ برباد. آج جو یہ حشر ہے کراچی کا، ہم ایک آئینی ترمیم اپنے ہاتھ میں لے کے پھر رہے سالے اسمبلیوں میں، منتیں کرتے پھر رہے کہ یار یہ آئینی ترمیم شامل کر لو، آئینی ترمیم شامل کر لو، پورے پاکستان میں اختیارات و وسائل آ جائیں گے. اس بے غیرت کو اس شہر نے اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ 10 منٹ کی کال پر 5 لاکھ آدمی روڈ پر نکلتا تھا. اس حرامی کو یاد نہیں آئی کہ آئینی ترمیم کرانا ہے ملک کے قوم کے لیے ہے. کوئی ایک ہڑتال کی اس نے آئینی ترمیم کے لیے، اس کو خیال نہیں آیا 40 سالوں میں. ہمیں آج یہ ہمیں سے پوچھتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں. ابے آج ہماری طاقت تو دیکھو. بے غیرت اس قوم کو کہاں پہنچا دیا اس نے. دس منٹ میں آئینی ترمیم. آج سے 10 سال 20 سال پہلے 15 سال پہلے یہ شہر میں 5 لاکھ آدمی روڈ پر امن کے ساتھ بیٹھتا، اسمبلی چھٹی کے دن اسمبلی کھلتی اور آئینی ترمیم پورے پاکستان میں پارٹی ہیرو بنتی. ایک پتھر چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک پتا توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک لڑکے کو ہتھیار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. شودا قبرستان بھر دیا، پورا جیلیں بھر دیں، لو جوان لاپتہ کروا دیے، میں در بدر ہو گئی، پوری قوم تباہ برباد ہو گئی. اس حرامی کا حرامی پر ختم نہیں ہو رہا. بے غیرت ہے یہ. اس قوم کا مجرم ہے، سب سے بڑا غدار ہے. اور تیرا باپ دے کر گیا تھا تجھے یہ اختیار، تو ہر کسی کو غدار بولے، بے غیرت، ہر کسی کو غدار بولے تو. اور تیرے ساتھ والے جو ہے وہ 2 ٹکے کے سالے جو ہے وہ بے غیرت قوم کو بیچنے والے. 2 سالوں سے میں نے کچھ نہیں بولا کہ ختم ہو گئی. عمران فاروق عمران فاروق مر گیا، بچے اس کے چھوٹے. یہ میں پہلا آدمی ہوں ان 4-5 لوگوں میں جب عمران فاروق کی اس بیوہ سے، اور یہ جو بچے آج جو ہے وہ جوان ہو گئے، 3 سال سے 4 سال کے تھے یہ، جب ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کسی جگہ چھپا کے رکھا تھا، وہ ان سے کانٹیکٹ نہیں کر رہے تھے. الطاف حسین پاگل ہوا تھا کہ بھائی ڈھونڈو، میرا کانٹیکٹ تو کرواؤ. اسکاٹ لینڈ کو پتا تھا کہ کس نے مارا ہے.
ان کو خطرہ تھا کہ کہیں بچوں کو نہ مارے یہ، انہوں نے چھپا کے رکھا تھا۔ کچھ 15 دن کے بعد جا کر جو ہے وہ کوئی سراغ ملا، تھوڑی دیر کی اجازت ملی، میں واسع جلیل میں اور 2-3 اور لوگ تھے جو پہلے دن تھے جانے والے، ان سے ملنے والے، اور یہ بچے جب دروازہ نوک ہوا تو یہ ہم جب آئے تو یہ اپنے پیچھے اپنے باپ کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید ان کا باپ آیا پیچھے، کٹ جائیں صحیح، تو ابھی جوان ہو گئے، میں 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اسی ان کی بیوہ جو ابھی ڈیتھ ہوئی ان کی بات کرائی گئی الطاف حسین سے، وہ ڈرامے رچے سارے یہ ہوئے سب، لمبی کہانی ہے یار، لیکن میں حیران ہوں کہ ایک آدمی کو کتنا اپنے اوپر زوم ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے مار بھی دے، پھر جو ہے وہ اس مرنے والے کا جو ہے وہ کا سوئم بھی منائے سالہ، اس کے بعد اس کا گریہ وزاری بھی کرے اور کسی کو جو ہے وہ قاتل بھی قرار دے دے۔ یار تو ثابت اترا ہے اوپر سے بے غیرت۔ اس قوم کا کہ بچے کھا گیا یہ شہر، یہ تمہیں کیا پتا یہ تباہی کو بربادی کیسے ہوئی ہے؟ جب جانیں دی جا رہی تھیں کہ بھائی کا انٹرویو نہیں چلا، جان دے دو، بھائی کو کسی نے فلاں کچھ کہہ دیا، جان دے دو، کر کر کے پوری جب میں آیا ہوں 1000 سے زائد لاپتہ ماؤں کے بچوں کی مائیں در بدر ٹھوکریں کھا رہی تھیں۔ یہ شہر کا نوجوان اپنے گھر میں نہیں سوتا تھا۔ آج یہ تمہیں جو سامنے چہرے نظر آتے ان کے دماغوں میں سوچ سکتے تھے کہ یہ اپنے گلی محلوں میں اس طرح گھوم سکتے؟ اس قوم کے اوپر اس آدمی نے کیا عذاب اور کس کاسٹ پہ کیا دیا شہر میں؟ مثال دے رہا ہوں میں جب ڈاکومنٹ لے کر میں سیاست دانوں کے پیچھے میں گریہ ازاری ہم کرتی ہے یہ والی ایم کیو ایم، تو لگتا ہے کہ یار یہ کتنا آسان کام تھا، میری قوم کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ آدھے گھنٹے کا کام تھا ہمارے لیے بس 15 سال پہلے۔ کتنی ہڑتالیں کی ہیں، 10 منٹ میں 5 لاکھ آدمی شہر میں جمع ہوتا تھا اور پورا پاکستان اس کی تائید کرتا۔ آج ہمیں یہ لفٹ نہیں کرا رہے۔ تجھے کیوں نہیں خیال آ گیا 40 سالوں میں تو لیڈر مہاجر قوم کا، تو بابا قوم بنا ہوا تھا بے غیرت؟ تجھے کیوں نہیں خیال آ گیا اس والی بات کا؟ تو نے کیوں نہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو قوم کے لیے جو بات کی؟ تو چپ رہنے کو یہ سمجھتا ہے کمزور ہے، کو ختم ہو گئے ہم، اور اگر ہم ختم ہوئے وہ ہمیں اگر کوئی دنیاوی کو ڈر کا موت کا اور چیزوں کا وہ ہوتا تو سارے ہم 3 مارچ 2016 نہیں کرتے۔ آج تو یہ سب کچھ ہے، ہم 2 تھے یار، ہم 2 لوگ تھے صرف، اور جب تجھ سے جو ہے وہ نہیں ڈرے، اور مجھے خدا بھائی میں تو سب سے بڑا بینیفیشر ہوں اس کی پارٹی کا اور اس کا، مجھے کیا پرابلم ہونی چاہیے؟ اور آج بھی میں جو ہے وفاقی وزیر ہوں بھائی، تو مجھے کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ آج لعنت بھیجتا ہوں ایسی وفاقی وزارت پہ، اور لعنت بھیجی پہلے بھی سینٹ پہ، سارے عہدوں پہ، لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے ہم نے اپنی جان دینے میں اور دلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رب نے مارنا نہیں تھا، نہیں مارا۔ آج بھی یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، آج بھی یہ باتیں کرتا ہے، آج بھی یہ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، ایسے مار دو، ویسے مار دو۔ میں آج جو عمران فاروق کے جو بچے اب بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے شہید کے، اب تو ان کی ماں کی ذمہ داری بھی نہیں رہی، میں ان کو کہتا ہوں کہ لندن جاؤ واپس، ایک تو اپنا خیال کرو، اس سے بچو، یہ بہت بے غیرت آدمی ہے، اس سے بچو، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا سایہ بھی اپنے اوپر نہیں پڑنے دو۔ اور دوسرے جا کر تم اپلیکیشن لگاؤ لندن میں، اسکاٹ یارڈ میں لگاؤ اپلیکیشن، اور جوڈیشری میں لگاؤ، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن پکڑو، کہو کہ میرا باپ دن دہاڑے اس لندن کی سڑک پر، زمین پر اس کو شہید کر دیا گیا بے ایمانہ طریقے سے، مجھے ان قاتلوں کا پتہ لگا کر دے ریاست،
آج بھی وہ ویلفیئر ریاست ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالے گی، پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے غم میں 15 سالوں تک 67 ماں مر گئی، کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی. جا کر یہ مقدمہ تم دائر کرو، ایک اپلیکیشن لگاؤ، 10 تمہیں جو ہے وہاں پر ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ملیں گی. اور یہ جو دادا ابو بنا ہوا ہے، تمہارا دادا ابو سے پوچھو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھو دادا ابو کیا کہتے ہیں، دادا ابو کیا کہتے ہیں. آج اس قوم، شکر ہے اللہ کا، بہت بہت شکر ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہوش آ گیا. اور اس قوم کو، جس کو یہ کھینچ کر دلدل میں اپنے ساتھ دلدل میں اترا ہوا تھا، یہ شیطان جو کھینچ کر ان کو دلدل میں اتار رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس قوم کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے یہ اپنا اینڈ اچھا کرے، توبہ کر کے کرے، لیکن اس کی نصیب میں توبہ نہیں ہے. میں 2 سالوں کے بعد اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں نے I made it a point کہ میں اس کے اوپر اب بات نہ کروں، بس بہت ہو گئی. لیکن یہ اپنی بےغیرتی سے باز نہیں آ رہا، یہ خاموشی کو کمزوری سمجھتا ہے. آج جو بچہ 18 سال کا یا 20 سال کا ہے، عمران فاروق جب مرے تھے تو وہ بچہ 5 سال کا تھا، اس کو کیا پتا کیا ہوا تھا. یہ آج وہ نوجوانوں کو جو فیڈ کرے گا تو لوگ تو سمجھیں گے کہ وہی بات ہے. یہ آج بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہا. تو کنکلوژن آف دس ہول تھنگ از کہ جی الطاف حسین وہاں لندن میں ہیں، اپنے شہید انقلاب بقول ان کے، اس کے قاتلوں کا پتہ لگانے کے لیے ریٹ پٹیشن وہاں کی عدالت میں دائر کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہی قاتل ہیں، اور ہیں وہی قاتل. اور ابھی میں نے آپ کو جو کچھ بھی کہا ہے سب کچھ وہ ٹپ آف دی آئس برگ بھی نہیں کہا. اس آدمی کو، اس کو، مجھے، ہمیں ایک ایک چیز پتہ ہے، ہمیں ایک ایک چیز پتہ ہے، ایک ایک چیز پتہ ہے. تو ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. اور پتہ اوروں کو بھی ہے ایم کیو ایم میں، لیکن وہ ننھے بنتے ہیں بہت سارے، سب پتہ ہے. ہم یہ بولتے ہیں، وہ ننھے بنتے ہیں، سب پتہ ہے. لیکن ہم تو جو ہے وہ ہمیں پتہ بھی ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ہمیں اللہ نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. اور ہم رب سے ڈرتے ہیں اور ہم بولتے ہیں ببانگ دھول، ٹائم پہ حق بولتے ہیں، ٹائم پر. اور اس طرح بولتے ہیں چوراہے پر بیٹھ کر. پہلے بھی بولا ہے اور ابھی بھی بول رہے اور آئندہ بھی بولیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ہر طرح کے ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے قاتلوں کا پتہ، قتل کروانے والوں کا پتہ لگوانے کے لیے ہر طرح کی ایویڈنس، ہر طرح کی بات، ہر طرح کے تعاون کرنے کے لیے میں تیار ہوں. ہمت پیدا کریں. لندن میں بیٹھے ہوئے، سب سے بڑی تو ذمہ داری ہے ہی اس کی کہ جس کا بندہ بقول جس کا شہید انقلاب چلا گیا، ایک بیان نہیں ہے آج تک کہ قاتلوں کو پکڑو. قاتل کیسے بیان دے گا قاتلوں کو پکڑو؟ وہ تو پکڑ بھی لیں گے. پاکستان تو نہیں ہے وہ پکڑ کے رکھ دیں گے سامنے کہ ابھی نے کہا تھا قاتلوں کو پکڑو. تو یہ جو ہماری کو بھینس نہیں چورائی اس نے، یہ تلخی آ جاتی ہے. یہ ہم نے جو سب کچھ کیا ہے، ہماری کوئی بھینس نہیں چورائی. ہم تو یار سب سے بڑے بینیفیشری تھے. اور یہ جن لوگوں کو، جس کھائی میں گری ہوئی قوم کو ہم نے واپس کھینچا ہے. ورنہ شہر میں کوئی بھی واردات ہو، ایف آئی آر میرے کارکن کی کٹتی تھی، ایم کیو ایم کی، میرے یونٹ انچارج کی کٹتی تھی، میرے سیکٹر انچارج کی کٹتی تھی. آج بھی شہر میں لوگ مر رہے ہیں، واردات ہو رہی. آج ایم کیو ایم کے کارکن کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. آج ٹاک شو میں ایم کیو ایم کو بریم نہیں آ رہا. یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہماری ایم کیو ایم کا کمال ہے. جب الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی تو ہر غلط کام کا بلیم ہمارے اوپر تھا، صحیح یا غلط. یہ قوم پوری لیبل ہو گئی تھی. کوئی اچھی سینسیٹیو پوسٹ پہ نوکری نہیں دیتا تھا، پوسٹنگ نہیں دیتا تھا، بات نہیں کرتا تھا.
اور اس ساری بدماشی کے عوض لیا کیا؟ 4 ٹکے بریف کیسز میں، اور شہر کو حوالے کر دیا کسی کے۔ تو تم لوگ جب ناراض ہوتے ہو، دیکھتے ہو شہر کو دیکھ کے، تو مجھے اصل دشمن کوئی اور دکھتا ہے۔ کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں تھی یہ کر سکے جو کیا شہر کا۔ اگر میرا اپنا گھر خراب نہیں ہوتا، اگر میرا اپنا آدمی کمپرومائز نہیں ہوتا، یہ لانگ بیٹل ہے، لمبی جدوجہد ہے، اور اللہ ہمیں یہاں تک لے کر آئے، یہ ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ آگاہی دی ہے، ہمیں اس تمام نقصانات کو پورا بھی اللہ ہم سے ہی کروائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کو دوبارہ اسی جگہ پہ شہر کو لے کر جائیں گے، لیکن جہاں جہاں شرارت اور کمین پن ہوگا، ہم اس کمینے کو اور کمین پن کو وہیں پر آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ یہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے، بلکہ زیادہ، جب سے یہ محترمہ بیوہ جب ان کی عمران فاروق کی جب سے انتقال ہو، اس نے یہ ڈرامہ دوبارہ رچانا شروع کیا، تو میں دیکھ رہا تھا چلو میں 1 دفعہ کہہ دیا، 2 دفعہ کہہ دیا، یہ مسلسل یہ ڈرامہ رچا رہا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ آج تھوڑا سا اس کی اوقات یاد دلائی جائے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ بتائیں، کل جو ہے عمران فاروق صاحب کی بیوہ کی نماز جنازہ تھی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم لندن کے بھی کارکنان تھے، ان کے بہت سے لوگ تھے، تو کیا وہ ماحول خراب کرنے کے لیے آئے تھے؟ ان کا کیا مقصد تھا؟ 3.5 کروڑ کی آبادی میں 3 درجن لوگ، تو یہ جو بنگالی بابا ہوتا ہے نا، سنیاسی بابا، اس سے زیادہ جمع کریں۔ یہ جو عامل بابا ہوتے ہیں نا سارے، وہ اگر آواز لگا اس سے زیادہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ یہ تو اب آپ بندر تماشا کہیں بھی لگاؤ، کوئی بندر تماشا لگاؤ، وہ جو بندر جو ہے وہ سانپ بن کے دکھاتا ہے، چیزیں کر کے دکھاتا ہے، دیکھو وہاں پہ کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، 3 درجن 4 درجن لوگ، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور وہ تو ہر وقت رہیں گے، اتنے لوگ تو ہر وقت رہیں گے، اور وہ ختم ہو گئی کہانی نا بھائی۔ آج تو سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا ہی نہیں پکڑنی نا بات سننے کے لیے، تو کتنے لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو گون آر دا ڈیز، الحمدللہ یہ والا کام ہو گیا، تو یہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو لوگ آئیں۔ وہی آپ نے پی ایس پی سے آغاز کیا جہد کا، اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج وہ چہرے بھی آپ کے قریب نہیں نظر آ رہے ہیں جو ایم کیو ایم 1 ہے اس وقت۔ اس ایم کیو ایم میں آپ وہ جدوجہد جو آپ سچ کی بات پہلے کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں، تو کامیابی اس قوم کا مستقبل بہتر اب ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سبھیوں میں پہنچ کے آپ نے جو پوزیشن بتائی ہے، تو ہماری پوزیشن کب بہتر ہوگی، اور ان کو کب عقل آئے گی جو ابھی بھی جو ہے چھپ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے تو نہ پہلے صحیح بات کو صحیح ٹائم پہ کرنے کے لیے وہ مجمع دیکھ کر بات کی ہے، اور نہ آج کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانزیشن اور ایولوشن اسی طرح سے ہوتا ہے۔ آج جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ کل نہیں تھے، اور آج جو نہیں ہیں وہ کل ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ حق اور سچ، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ بنایا ہے، اس کی کیپیسٹی ڈیفرنٹ بنائی ہے، اس کی ہمت ڈیفرنٹ بنائی ہے، اس کی سمجھ ڈیفرنٹ بنائی ہے۔ پہلے دن تو لوگوں نے پیغمبروں کی بھی بات نہیں مانی، ہم تو بہت گناہ گار سے لوگ ہیں، ہم جو پہلے دن بات کر رہے تھے، ہم آج بھی میرے زیر زبر میں فرق نہیں آیا۔ تو جس کو تجربہ کر کے، مل کر، دیکھ کر، آبزرو کر کے آج دیکھیں کہ جو ہے وہ آج کتنے لوگ ہیں، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے جو صحیح کرنا ہے، سچ کرنا ہے، وہ میں کروں گا اور کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو اس کار خیر سے پیچھے نہیں رکھے گا۔ جواب ہے کہ مصطفیٰ کمال کا یہ ایم پی ایف پاکستان، پہلی بات سر۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی ایک ڈاکومنٹ آتا ہے کہ آپ نے اتنا جھوٹ کیا، اتنا تمام چیزیں، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ ابھی کیا ایسا کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ اس مشکل ہوتے آپ اس؟ پہلی بات کا جواب ہے کہ مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم پاکستان ہے، اور ایم کیو ایم ہی مصطفیٰ کمال بھی ہے۔ میں تو آج آپ کے ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد سے یہ والی بات کر رہا ہوں، کسی چوک سے ان نون جگہ سے بات نہیں کر رہا۔ ایم کیو ایم ہماری ہے، اس پارٹی کے، اس ایم کیو ایم کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی ہیں،
ہم اس پارٹی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کرتا دھرتاؤں میں ہیں. ہمارا کوئی ایبسنٹ نہیں ہے. چیئرمین جو کام ہمیں بتاتا ہے وہ کام کرتے ہیں, اور ہمیں بھی اتنی سمجھ ہے کہ ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ کام کر لینا چاہیے, وہ بھی کرتے ہیں. تو ایک تو یہ والی بات ہے, کوئی کنفیوژن اس میں ہونی چاہیے. ہم ایم کیو ایم ہیں اور مصطفیٰ کمال بھی ایم کیو ایم ہی ہے. دوسری بات یہ کہ آج یہ ابھی کیوں, میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ میں 2 سالوں سے اگنور کر رکھا تھا, نہیں بات کی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل خود جو ہے وہ کہے کہ میں بتاؤں گا کہ قتل کس نے کیا؟ ابے ہم بتائیں گے قتل کس نے کیا؟ بیوقوف, تمہیں اتنا گمان اپنے بارے میں اتنی غلط فہمی ہے کیسے کہ تم جو بولتے رہو گے تم دنیا وہ مانے گی ہے؟ تمہیں تو چپ کر کے اپنی زندگی گزار کے مر جانا چاہیے, تاکہ جب تمہاری شکل اور تمہاری بات نظر آئے گی تو لوگوں کو تمہارے کارنامے یاد آئیں گے. ابھی آج اس کے اندر اتنی ہمت ہوئی کہ وہ جو ہے وہ ان بچوں کو لے کر اور 15 دن سے یہ ڈرامے کر رہا ہے کہ وہ قاتلوں کا پتہ بتائے گا. ابے ہم بتائیں گے قاتل کون ہے, بیوقوف تو ہے قاتل. تو اس لیے میں نے یہ بات کی. مجھے اس والے موقع پہ میں نہیں خاموش رہ سکتا تھا کہ ہم زندہ ہیں اور ہمارے سامنے کوئی جو ہے وہ ہسٹری کو ڈسٹورٹ کر رہا ہے, کوئی ہسٹری کو ڈسٹورٹ کر رہا ہے, کوئی ہسٹری کو خراب کر رہا ہے, کوئی سچ کو بگاڑ رہا ہے. تو اس لیے میں نے جو ہے وہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس لیے میں نے یہ بات کی ہے. جی مائک لگا. دیکھو کرن, ریاست کا کام ہے نا کہ وہ کیس کرے, وہ بات کرے. انڈیویجول کا کام نہیں ہوتا کہ بات کرے اور کیس کرے. ہم تو جو ہے وہ, اور ابھی تو تم لوگوں نے, ابھی تمہیں کیا پتا کہ میرے پاس کیا پروف ہے, میرے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں پتا تم لوگوں کو. ابھی تو بھائی ہم یہ پریس کانفرنس میں پروف تھوڑی دیں گے. ہم نے تو ابھی صرف ٹریلر دکھایا ہے. آئے نا, ڈینائی کرے نا, میں تو مناظرہ کرے نا, میرے سامنے بیٹھے نا, الطاف حسین آ جائیں. تو جو ہے وہ ہم کوئی پی ٹی آئی سے تو گئے نہیں تھے, ایم کیو ایم میں یہی پیدا ہوئے تھے, اسی ایم کیو ایم میں بڑے ہوئے تھے. تو آئے نا ہمارے سامنے بیٹھے, میں مناظرہ کریں. اپنے وہ زرخرید غلاموں کو نہ بھیجے, آئے نا میرے سامنے بیٹھے. اور کہکشاں جو ہے وہ ان کی ایک خاتون تھی ہے. ابھی یار وہ امریکہ نے اس کو پکڑ لیا کہ بھئی 8 سال کی سزا ہوئی, اس کو پتہ ہے وہ کس کی, ایم کیو پاکستان کی کارکن تھی. وہ یہ عورتوں سے منی لانڈرنگ, دہشت گردی کے لیے پیسے بھجوا رہا ہے. اس کے ٹیپ, اس کی باتیں, اس کی کالز پکڑی گئی, اس کے نام پکڑے گئے, اس کی پوری لسٹ پکڑی گئی. وہ اس کی ٹیرر بنی ہوئی تھی. ابھی 8 سالوں کے لیے اندر ہے. ابھی امریکہ نے سزا دی ہے. یار یہ آپ یہ آدمی دیکھو کون ہے. یہ عورتوں تک کو نہیں چھوڑ رہا. یہ ہے یہاں طرح طرح کے نام پڑ گئے لوگوں کے, بیچاروں کے, لڑکوں کے. آج یہ نوجوانوں نے اس کے کہنے پہ ہتھیار اٹھانا بند کر دیا. ختم ہو گئی بات, ختم ہو گیا. وہ ان کے اوپر بدماش بنا ہوا تھا, وہ ان کے اوپر دنیا کو ڈرا رہا تھا. اچھا بھائی دنیا کو ڈرا کر کو قوم کے لیے لے لیتا کچھ. یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ آئین میں شامل کروا لیتا. ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ساری بدماشی ٹھیک ہے, سارے شہداء قبرستان صحیح آباد ہوئے. پھر کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑے باہر آنے. تو ابھی تو کہکشاں حیدر جو ہے وہ گرفتار ہے امریکہ میں, 8 سال کی سزا ہوئی, ابھی 1 مہینے پہلے ہوئی ہے. اور اس کو امریکن ایجنسیز نے کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو اس نے پکڑا ہے, ایف بی آئی نے پکڑا ہے, ایف بی آئی نے گرفتار کیا ہے بھائی پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے الزام میں. یہ جا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے. یہ اس نے وکیل کیا ہے امریکہ میں اس کے لیے. اس کہکشاں حیدر جو اس کے اوپر ٹیرر بنی ہوئی تھی, ہم سبوں کے نام بھیج رہی تھی کہ کس کو کہاں مارنا ہے وہاں سے. ابھی وہ جیل کے اندر ہے. تو اس کام دیکھو, اس بابا قوم کے اس کے کام دیکھو آپ. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھائی ہم اس کو دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, یہ اللہ معاف کرے اس کو, یہ رب نے اس کے پاس سے توبہ کا دروازہ بند کر لیا. میں تو یقین کرو اس کے لیے دعا کرتا تھا نمازوں میں
کہ اللہ میاں یہ مرے تو کم سے کم ٹھیک مرے نا, یہاں والی زندگی تو تباہی بربادی مچا لی اس نے, اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہم نے, کم سے کم یہ توبہ کر کے تو مرے. اس کو توبہ نصیب ہی نہیں ہے. تم لوگ یہ شہر دیکھتے ہو, پانی نہیں آ رہا, سیوریج نہیں آ رہا, لائٹ نہیں آ رہی, نوکری نہیں مل رہی, آج کوٹا سسٹم میں بھی کوٹا نہیں ہے, تمہیں لگتا ہے پیپلز پارٹی, تمہیں لگتا ہے فلاں حکومت. او بھائی مجھے پتا ہے یہ پیپلز پارٹی کیا بیچتی ہے, ہم جو ہے وہ ہم سب کرا چکے ہوتے. یہ آدمی ہے سب سے, اس قوم کو بیچنے والا یہ آدمی ہے. میں کرتا تھا رحمان ملک سے 9 گھنٹے کی میٹنگ, کیوں نہیں لی لیے تو نے زرداری سے اس وقت یہ سارا حساب کتاب, کیوں نہیں تو نے یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ صحیح کروا لی. اور جب آئینی ترمیم میں ہمارے لوگ بیٹھ کر, جو تمہارے نمائندے بیٹھ کر وہاں پر 18 ترمیم میں ان کو شامل کیا گیا, تو انہوں نے کیوں یہ 8 پیجز کیوں نہیں ڈلوا لیے جو آج ہم لے کر پھر رہے ہیں بھائی. یہ ہم 8 پیجز جو آج لے کر پھر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کا نسخہ ہے, یہ آب حیات ہے, اور یہ آب حیات کسی اور کو کیوں نہیں خیال آ گیا اس وقت جب 18ویں ترمیم میں ساری پارٹیز کے لوگ, ہمارے بھی نمائندے بیٹھے تھے, الطاف حسین کے نمائندے بیٹھے تھے, تو اس لیڈر کو یہ ویژن ہونا چاہیے تھا, اپنے لوگوں کو بول کر بھیجتا کہ بھائی یہ 8 پیجز یہ نکال کر اس کو ڈلواؤ, تب جا کر ہم یہ 18ویں ترمیم قبول کریں. کون نہیں مانتا مجھے بتاؤ بات, نہیں مانتے تو ہم سڑکوں پہ نہیں ہوتے. اور پورا پاکستان ہمیں ہیرو کہتا, پورے پاکستان کی گلی کوچوں میں اختیارات اور وسائل ہم دے چکے ہوتے, پورے پاکستان میں پارٹی پھیل جاتی. تو کوئی بھی بات اللاجیکل نہیں کر رہا ہوں میں. جی تھینک یو, شکریہ. متحدہ قوم کے رہنما مصطفیٰ کمال کراچی میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے بانی ایم کیو ایم کے اوپر بہت سے الزامات بھی لگائے. انہوں نے کہا کہ بانی ایم کیو ایم کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد ہوئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے ہی مروایا تھا, اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے پلاننگ سے متعلق بھی گفتگو کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.